سوالات شروع کرو. سوالات شروع ہوئے. انہوں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ سارے حیران و پریشان ہوئے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ تو مختار کل ہے، اللہ کے لیے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو. سارے حیران و پریشان تھے. حضرت علی شیر خدا نے بلا سوچے سمجھے فرمایا تم نہیں جانتے کہ میرے رب کے لیے شرک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک ہے. سب کے چہرے اداس. دوسرا سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ارے یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے، ہر جگہ ہے. یہودی عالم نے کہا نہیں، ہماری توریت سے جواب دیا جائے. تو حضرت علی نے فرمایا اپنا توریت اٹھاؤ، فلاں صفحے پہ دیکھو، فلاں صفحے کی فلاں سطر پہ دیکھو، یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک فرشتہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے قریب سے آیا، ایک فرشتہ 7ویں زمین کی 7ویں طبق سے آیا. حضرت موسیٰ نے 7ویں آسمان سے آئے فرشتے سے پوچھا بتاؤ تمہارے سب سے قریب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ. 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا ارے تم بتاؤ تمہارے سب سے قریب کیا ہے؟ وہ بھی کہنے لگا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اے یہودیوں تمہاری کتاب ہے، تمہارے موسیٰ پہ فرشتے آئے ہیں، چاہے بلندیوں پہ جاؤ یا پستیوں میں جاؤ میرا اللہ ہر جگہ. کہا تیسرا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے بہت دور ہے؟ تو میرے علی شیر خدا نے فرمایا ظلم ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہت دور ہے. ظالم بندہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ عدل و انصاف والا ہے، اللہ پورا دیتا ہے. اور پورا کیا ساری زندگی نافرمانی کر کے ایک دفعہ سجدہ ریز ہو کے کہو نا اللہ میری توبہ، اللہ پھر بھی معاف کر کے نیکی عطا کرتا ہے. ظلم اللہ سے دور ہے. وہ کہنے لگا میرا چوتھا سوال یہ ہے وہ چشمہ بتاؤ جو روئی زمین پہ سب سے پہلے جاری ہوا. تو حضرت علی نے عجیب بات فرمائی. کہا میں جواب بتاؤں یا تمہارے دل میں کیا ہے میں وہ بتاؤں؟ تو وہ حیران ہوئے. حضرت علی نے فرمایا تمہارے دل میں ہے اس لیے کہ تمہاری کتاب میں ہے. تم یہودی یہ کہتے ہو کہ جو بیت المقدس کے چٹان کے نیچے چشمہ جاری ہے وہ پہلا ہے. وہ حیران ہوئے ہاں بالکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں. فرمایا نہیں غلط سمجھے ہو، اپنی اصلاح بھی کر لو، صرف سوالات کے جوابات نہ سنو. واہ یا علی تیری شان پہ قربان جاؤں. ان کے جواب کو ان کی کتاب سے بتا کہ اصلاح بھی کی کہ غلطی پہ ہو. پہلا چشمہ وہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے جس سے پانی پیا، جس کو آب حیات کہتے ہیں، اب بھی وہ جاری ساری ہے. اس کائنات کا پہلا چشمہ وہ ہے، بیت المقدس کے چٹان کے نیچے والا نہیں. پانچواں سوال کیا علی بتاؤ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے نازل کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اب بھی تمہارے دل والی بات بتاؤں یا تمہیں جواب دوں؟ تمہارے دل میں ہے بیت المقدس میں نصب کیا ہوا پتھر آسمان سے پہلے آیا، بلکہ یہ غلط ہے. اس سے کئی ہزار سال قدیم ہے کعبۃ اللہ. کعبہ بہت پرانا ہے. کعبے کی تعمیر جب ہوئی تو فوراً اسی وقت اللہ نے حجر اسود کے پتھر کو جنت سے اتار کے اس میں فٹ کروا دیا. وہ پہلا. پھر وہ کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جو کم زیادہ ہوتی ہے، کم زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اپنے ماہ و سال پہ تم غور نہیں کرتے؟ ہر دن آنے والے دن سے کم زیادہ ہوتا ہے. گزشتہ رات ہر آنے والی رات سے کم زیادہ ہوتی ہے کبھی برابر. وہ کہنے لگا اچھا اب یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے، سانس لیتی ہے؟ اب سب یوں دیکھنے لگے. ارے سانس کے لیے تو زندگی ہونا شرط ہے، جاندار ہونا شرط ہے. یہ تو بڑا عجیب سوال ہے. لیکن حضرت علی نے مسکرا کے یہودی عالم کو جواب دیا تو پتہ نہیں ہے اللہ نے کتاب میں لکھا ہے صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے. صبح کی جان کوئی نہیں، روح کوئی نہیں، لیکن جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے. پھر وہ یہودی عالم کہنے لگا وہ جگہ بتاؤ زمین کی، وہ جگہ جس پہ سورج کی شعاعیں کرنیں ایک دفعہ لگی ہے، قیامت تک دوبارہ نہیں لگیں گی. اب سارے پھر حیران ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی ہے. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے سمندر کو پھاڑا، راستہ دیا، پار ہوئے، فرعونیوں کو غرق کر دیا. یہ زمین کا وہ حصہ بنا جس پہ پہلی دفعہ سورج کی کرن لگی ہے، پانی دوبارہ مل گیا. قیامت تک وہ سمندر اب دوبارہ اس پہ کرنے نہیں لگے. وہ حیران پریشان ہے. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ
وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا آسمان و زمین دو چیزیں ہیں جو حاضر ہے کبھی غائب نہیں، اور زندگی موت دو ایسی چیزیں ہیں جو غائب ہے حاضر نہیں۔ آج تک کسی انسان کے زندگی موت کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، بنا کے پھر اللہ نے سوال بھی پوچھا، بنا کے پھر اللہ نے سوال بھی پوچھا، پھر پورے مجلس پہ پورے ممبر پہ سناٹا، ایسا عجیب و غریب سوال کیا۔ تو حضرت علی شیر خدا پھر مسکرائے، فرمایا قرآن نہیں جانتے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، لاٹھی ہے، لاٹھی کا خالق اللہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ تو یہودی عالم کہنے لگا علی اچھا یہ بتا سارے روح جاندار کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی بے جان نے بھی طواف کیا؟ میں ہاں کیا۔ سارے حیران، ایسے عجیب و غریب سوالات کبھی وہم و گمان میں نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اس الو انسان کو پتہ نہیں تھا کہ جس مدرسے سے یہ پڑھ کے آیا ہے وہ مدرسہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور اس مدرسے کے بارے میں میرے رب نے کہا سنقرئک فلا تنسا، اے محمد عربی جو میں پڑھاؤں گا ایسے پڑھاؤں گا قیامت تو آ جائے گی لیکن تو بھول نہیں پائے گا۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس مدرسے کا طالب علم ہے جو اس مدرسے کا شعر تو اللہ کا نبی ہے، دروازہ علی ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہنے لگا بتاؤ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے، اس نے کعبے کا طواف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بے جان ہے، اس نے طواف کیا ہے کعبے کا۔ جب طوفان نوح میں گرے اور وہ بہنے لگے کعبے کے سامنے آ کے، جب سیلاب میں کشتی آئی تو حکم خدا پہ اس نے خود 7 چکر کاٹے، بے جان ہے کعبے کا طواف کیا۔ کہا اچھا اب میں کچھ مزید سوالات کرتا ہوں، مجھے بتاؤ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں، فرمایا اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ 2 بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں، فرمایا دن رات کا تیسرا نہیں۔ 3 بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں، فرمایا لوح قلم کرسی، چوتھا کوئی نہیں۔ کہنے لگا 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہیں، فرمایا قرآن توریت زبور انجیل 4 ہے، 5واں کوئی نہیں۔ کہنے لگا 5 بتاؤ جس کا 6واں کوئی نہیں، فرمایا 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 ہے، 6واں کوئی نہیں۔ کہنے لگا 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں، فرمایا آسمان زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا ہے، 7واں کوئی نہیں۔ کہنے لگا 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں، فرمایا خلق 7 سماوات طباقا، میرے اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ وہ کہنے لگا 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں، تو فرمایا 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تاما ہوا اٹھایا ہوا ہے۔ یہودی کہنے لگا 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں، تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سردار 9 نافرمان تھے جنہوں نے ان کی اونٹنی کو کاٹا تھا، وہ 9 ہیں۔ 10 کوئی نہیں، وہ کہنے لگا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا 10 روزے ہیں، حاجی حج پہ جاتا ہے قربانی نہ ملے تو 10 روزے رکھتا ہے، 7 ادھر رکھتا ہے اور 3 ادھر رکھتا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے۔ 11واں کوئی نہیں، وہ کہنے لگا 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں، تو کہا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ تو کہا 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، 13واں کوئی نہیں۔ تو کہا 13 بتاؤ جس کا 14واں کوئی نہیں، کہا یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا، یہ 13 ہو گئے، 14واں کوئی نہیں۔ اب وہ حیران تھا تو اس نے علی کے جواب پہ سوال کیا، کہنے لگا علی مجھے بتا تو نے ہر سوال کا جواب فر کیسے دیا، بلا سوچے سمجھے کیسے دیا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان سوچ و فکر میں ہو کے جواب دیتا ہے، تو حضرت علی نے اس کے سوال پر سوال کیا۔ فرمایا یہودی مجھے تم سے سوال ہے، بتاؤ تمہاری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ یہودی کہنے لگا 5 ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ارے تو نے بھی تو نہیں سوچا، فوراً بتا دیا 5 ہے۔ یہودی کہنے لگا ہاتھ کی انگلیاں میرے سامنے ہیں، مجھے از پر ہے پتہ ہے کہ یہ 5 ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہاتھ کی انگلیاں جس طرح تیرے سامنے ہیں تجھے پتہ ہے، رب کعبہ کی قسم میں محمد عربی کے
مسئلے بتاتے ہوئے نہیں سوچتے. تو وہ کہنے لگا اچھا میں آخری 2 سوال کرتا ہوں. معاملہ طے ہوا ہے, مسئلہ کہاں سے کہاں نکل گیا. معاملہ طے ہوا ہے, اگر سوالات کے جوابات دیا تو سب نے اسلام کو قبول کرنا ہے. حضرت علی سے یہودی نے کہا یہ بتاؤ آسمان و زمین جنت کی قفل جھندرا تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک. مشرک کے لیے یہ سب پہ تالے لگ جاتے ہیں, اس کے لیے کبھی یہ نہ کھلیں گے. تو اس نے کہا پھر ان تالوں کو کھولنے کی چابی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عشق مصطفیٰ ہے, عشق مصطفیٰ ہے. محمد عربی کے عشق میں آؤ گے, کلمہ پڑھو گے, دین اسلام قبول کرو گے, آسمان و زمین جنت کی کنجیاں کھل جائے گی. ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت علی شیر خدا تجھے کروڑ دفعہ سلام کروں, تیرا کلمہ پڑھنا تھا. یہود کا آیا وفد بھی سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.